سیاست سے بالا ہو کر ہمیں تم سے کیا کرنا ہے اور تم سے کیا کرنا ہے، اس سے کیا ملے گا تم سے کیا ملے گا، تو گویا کہ اب تمہاری لادینیت حرم تک پہنچ گئی۔ اللہ، یزید نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں اتار دیے، یہ دور آ رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شہادت کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یزید کے گھوڑے پہنچ گئے مسجد نبوی تک۔ 3 دن تک سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ حرم میں العیاذ باللہ حضور کے منبر پر جانوروں نے لید کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ تھا نا، لیکن مومن وہ ہے جو جذبے کا استعمال دیکھتا ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات کیا بچہ بھی نہیں اس کو بیان کس طرح کریں؟ کہ کوئی لوگ جانتے نہیں قرآن نے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے حضور آوازوں کو بلند نہ کرو اور ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ایک شخص نے آواز سے بات کی تو کنکر پھینک کے مارا، فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور اس کو بلایا کہ تو مدینے کا نہیں ہے، اگر تو مدینے کا ہوتا تو تجھے درے لگائے جاتے، تیری جرت کیسی یہاں پر چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول صحابی ہیں، وہ جب سرکار کی مزار شریف کے قریب سے گزرتے تو اتنا روتے یاد مصطفیٰ کریم میں کہ لگتا تھا جس طرح ان پر بھی موت واقع ہو جائے گی، صرف اس کو کراس کرتے ہوئے۔ یہ احساس، یہ غیرت، یہ حمیت، یعنی یہی تو دجالیت ہے کہ تو نے حق نبی کے مقابلے میں ایک پھلونترے کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اور اس کو امام قائد یہاں تک بنا لیا کہ اس کی صداقت کی آوازیں تو وہاں پر بلند کرے گا۔ یہی یزیدیت، ساری امت نے اس کی مذمت کی ہے۔ نہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہے، نہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہے، نہ دونوں سے کوئی پاکستان کا فائدہ ہے، نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی خباثتیں اپنے اس ڈینگا مستی والے انجمن میں رکھو جہاں تم کھڑے ہو کر پرچے پھاڑتے ہو۔ وہ پرچے لاکھوں روپے کے بنتے ہیں عوام کے ٹیکس سے جس کو تم پھاڑتے ہو۔ ایک ایک اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پیسوں سے ہوتا ہے۔ ایک ایک غریب کے، آپ کی سڑکیں ویسی رہ جاتی ہیں، آپ کی گلیاں ویسی رہ جاتی ہیں، آپ کی بیماریاں ویسی رہ جاتی، آپ کا میڈیکل بزنس بن گیا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، آپ کا ایجوکیشن بزنس بن گیا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، آپ کا ہیلتھ بزنس بن گیا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، سارے پیسے ادھر چلے گئے۔ میں ایک کلپ ابھی دیکھ رہا تھا، ان کے کسی تنظیم کے بندے یا کوئی تھا، خیر کیا نام لیں اس کا، وہ کہنے گا ایسا تو بنو امیہ کے دور میں بھی ہوا تھا۔ تو اس غلط بات کو دلیل بنائے گا، اس غلط بات کو تو دلیل بنائے گا، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ جناب امت نکلی تھی یزید کے خلاف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، یہ عصبیت ہے۔ عصبیت کہتے ہی اس کو ہے، رسول کریم نے فرمایا من دعا علی العصبیۃ فلیس منی۔ اب یہ روایت ہے، یہ اقوال ہے، بعض جگہ پر یہ روایت بھی ہے حضور سید عالم کی، بعض جگہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے لیے وہ کلمات کی ترتیب ہے کہ جس کو علماء نے کہا کہ یہ دین کا خلاصہ اور رنگ اس کا میسج ہے کہ من مات علی العصبیۃ فلیس منی، جو عصبیت پہ مار دیا جائے، لمبے بینر لگا دو، کوئی شہید مہید نہیں ہوتا، عصبیت پہ مارا ہوا بندہ شہید نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہندوؤں کی بستی میں جناب وہاں پر کسی جگہ، ہندو سے مراد کوئی قوم نہیں، وہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں دہشت گرد، ان میں 2 بندے مار دیے گئے تو وہ کہہ رہے ہمارا بھی شہید۔ میں نے کہا لو اب ان میں بھی شہید شروع ہو گئے۔ شہید ایک فیشن بن گیا، مرنے والوں کو عزت دینے کے لیے ایک ٹائٹل نیم بن گیا کہ شہید۔ بھائی شہید تو وہ جو اللہ کے دین پر مرے۔ تو سرکار نے فرمایا من دعا علی العصبیۃ فلیس منی، جو عصبیت پر بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من مات علی العصبیۃ فلیس منی، جو عصبیت کا ذہن لے کر مر جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عصبیت ہی تو ہو رہی ہے، کام غلط ہوا ہے، پھر اس کی آپ اس کی وضاحت دے رہے ہیں۔ ٹھیک کہیے کہ جناب جنہوں نے آپ کا رتبہ بڑھ جاتا اس وقت یار قوم آپ کو سر پر بٹھاتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حرم خدا میں جو ہوا غلط ہوا، میں تمام مسلمانوں کی طرف سے جناب جو ہے کہ وہ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں اس پر معذرت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی سلسلہ کہ جس سے اللہ کا دین اور یہ مقدس مقامات متاثر ہو جائیں تو کون سی ریاست مدینہ اور کیا ہوگا، اس سے آپ کا قد اڑ جاتا۔ لیکن ہر وہ چیز آپ نے ضائع کی اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے انانیت کی وجہ سے۔ فواد چودھری جیسے دجال جو اسلام اور ختم نبوت کے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے اور انہی کی وجہ سے خدا نے تمہاری ناک کو خاک آلود کیا ہے، اور اس ایشو پر تم اور ذلیل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم حق اور اعلیٰ منصب کے مقام کے حوالے سے آگے بڑھتے، جو رسول اللہ کی تعلیم سیرت کو آپ بیان کرتے ہیں، جو تسبیح آپ ہاتھ میں رہتے ہیں، اس کا تقاضا آپ کو میرے دوست کرنا چاہیے تھا، اور آپ بڑے بن کر اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چھوٹے بن کر یہ کہتے کہ کس نے کیا نہیں کیا، میرا نام یوز کیا، غلط کیا، اور یہ غلط تھا، اس کا تقدس بحال تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے
یہ جلسے جو آپ کر رہے ہیں رمضان میں، جس میں عورت مردوں کا اختلاط، گانا بجانا، سارا تقدس آپ نے اسلام کا گرا دیا ہے. میں نے کہا اس کے بعد بھی آپ کو قوم نہیں ملتی. یہ سچی بات اس دہش پر آپ اور آپ کے لوگ کر دیتے نا، تو میں کہتا ہوں آپ کا عروج سریا پر پہنچ جاتے آپ کہ یہ بندہ ہے کہ جسے دین کی بھی حیا ہے. اب اس میں آپ ہزار تعویلیں کر لیں، ہزار معاملات کر لیں، اللہ رسول گواہ ہے کہ ہمارا دل بغض سے پاک ہے. حرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حفاظت نہیں ہو تو کیا آپ یزید کا وہ دور دورانا چاہتے ہیں کہ جس میں گھوڑے اس ملعون اور خبیث نے مسجد نبوی تک پہنچائے؟ قوم کو اتنا جری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ دور لانا چاہتے ہیں کہ لونڈے کھڑے ہو کر عثمان غنی کو گریبان سے پکڑے؟ ہم کسی ایک یا دوسرے کی مذمت کے لیے نہیں، ہم ڈر رہے ہیں اس چیز کے لیے. ایک تو بے توقری ہے، دوسرا یہ کہ وہ دور دوبارہ نہ آئے. آج کا نوجوان ایسی دین سے دور ہے، اس کے نزدیک معیار مسجد قرآن نہیں اپنا سیاسی لیڈر ہوتا ہے. تو آج پھر وہ تم دور لاؤ گے اللہ اکبر کہ حرم خدا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف اکھاڑے کا مرکز بنے گی اور وہاں پر عزت داروں کو گریبانوں سے پکڑا جائے گا، جیسا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، مولا علی کے ساتھ ہوا. اس کی مذمت آپ اگر اس تنظیم میں تو آپ بھی کرو میرے بھائی، اس لیے کہ اس برے فعل میں ہاتھ نہ ڈالو. اگر آپ اپنے کشادگی اور ترقی چاہتے ہو تو حق کا ساتھ دو، عزت کا ساتھ دو، تعظیم کا ساتھ دو، اور جو حقوق ہے اس کا ساتھ دو. اللہ رب العالمین جل والا ایسے اسباب خود اپنے بندوں کے بنا دیتا ہے کہ جو حق اور حق والوں کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے زمین خود ہی مسخر ہو جاتی. تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ مذمت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان دیکھیں کہ اس کو ہر عالم ہر پڑھے لکھے نے مذمت کی ہے، تاکہ یہ جو فکر ہے، یہ گندی فکر ذہنوں میں بڑھنا شروع نہ ہو جائے، آگے نہ جائے، اور وہ یزیدیت کا دور اور بنو امیہ کا بھیانک دور دوبارہ لوٹ کرنا ہے جس کو مسلمانوں نے ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے. اس کے آثار پھر تازہ ہو رہے ہیں اس واقعے سے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں سمجھ دے، اور مقدس مقامات کے ہمارے پاس آکسیجن کے لیے، ایمان کے لیے یہی قرآن ہے، یہی مرکز ہے. اگر اسی کی بے توقیری کر لی گئی تو پھر کیا دین رہے گا؟ تو لہٰذا اس پر غور کریں، یہ تبرہ نہیں، اس پر غور کریں، اور رمضان کا مہینہ اس پر توبہ کریں. اور ان کو لیڈر کو چاہیے کہ وہ آپ کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو بیزاری کا اعلان کریں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ہوا غلط ہوا. لیکن خاموشی لے کر اس غلطی کو رکھو گے تو ہم نے بھی اس کراچی میں دیکھا اور دنیا میں دیکھا، جو حضور کے منصب کے لیے اڑتا ہے نا تو وہ اونچا بھی ہوتا ہے تو وہ زمین پر آتا ہے. اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے.